السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شاور لے کر باہر آیا اور ٹاول سے بال رگڑ کر اسے بستر پر اچھال دیا۔ ایک امپورٹنٹ کام سے جا رہا ہوں، تم شرٹ پہناؤ۔ وہ کمر پر ٹاول باندھے ایک ہاتھ سے بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ میں؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولی۔ جلدی پہناؤ یار، لیٹ ہو رہا ہوں۔ نینا نے بیڈ پر پڑی شرٹ کو اٹھایا اور اس کی جانب آئی۔ آنکھیں جھکائے وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے شرٹ پہنانے لگی۔ اس کی کربت پر دل سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا۔ وہ شرٹ میں ایک بازو ڈال کر اسے ڈریسر کا ڈرار کھولے ہیئر ڈرائر نکال رہا تھا۔ نینا نے دوسری بازو میں شرٹ پہنائی، یا بٹن بند کرنے کی باری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں سارنگ کے چوڑی کسرتی سینے پر پڑیں۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی، اور بلا اختیار ہی اس کا ہاتھ اس کے سینے پر لگا۔ نینا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے یکلخت ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کچھ نہیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آج بہت اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تمہاری وشز درکار ہیں۔ وہ بٹن بند کر رہی تھی کہ سارنگ کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ نینا نے اس کے ہاتھ سے ہیئر ڈرائر لے کر اس کے شانے تک آتے بھورے سلکی بالوں کو ڈرائی کرنا شروع کر دیا۔ دل چاہتا ہے انہیں کاٹ کر دور پھینک دو، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اس کے شانے تک آتے بال تک کر کے سارنگ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور اپنے بالوں کو چھوٹی سی پونی میں مکید کیا۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر سیاہ ڈریس پینٹ، گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے اب گرے رنگ کی ٹائی لگا رہا تھا۔ اسے برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس دیکھ کر نینا حیران ہوئی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری، وہ واقعی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ایک وجاہت اور دوسرا قیمتی ملبوس، وہ سرتپا بدل گیا تھا۔ نینا سمجھ نہ سکی کہ کون سا روپ اس کا اصل تھا۔ وہ تیل میں ڈوبا ہوا، سرمے سے لدا ہوا، پرانے شلوار قمیض میں ملبوس جی حضوری کرنے والا، یا پھر یہ سحر انگیز شخصیت کا مالک، خوشبو میں رچا بسا حاکمیت پسند شخص۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اس نے کبھی اس بات پر دھیان کیوں نہیں دیا کہ وہ شخص اصل میں ہے کیا۔ آپ پہلے عجیب سے حلیے میں رہتے تھے، اب ایک دم سے کیا ہوا؟ سب بدل لیا؟ آپ کی باتیں کیا پڑھے لکھے ہیں؟ اس نے بالآخر ہمت کیے پوچھ لیا۔ کیوں، کیا ڈرائیور پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ وہ ویسے آج رات سب سمجھ جاؤ گی۔ چلو اب جلدی سے اپنے ان گلابوں سے وشز دو۔ وہ پرفیوم کی بوتل کو ڈریسر پر رکھے اس کا گال تھپ تھپا کر اس کے لبوں کو فوکس کیے فضوں خیز آواز میں بولا۔ نینا پہلے تو مخمصے میں پھنسے انگلیاں چٹکانے لگی، پھر دھڑکتے دل اور الجھی سانسوں سے اس کے قریب ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے آئی۔ ایڑیوں کے بل ذرا سا اونچی ہوئی۔ کہاں وہ 5 فٹ 11 انچ کا مالک، اور کہاں وہ 5 فٹ 3 انچ کی دھان پان سی نازک جسامت کی لڑکی۔ اس نے اپنے لب سارنگ کی پیشانی پر رکھنے چاہے۔ میں تمہارا بیٹا نہیں، تمہارے بیٹے کا باپ ہوں۔ تو بچوں والا پیار چھوڑ کر بیوی والا پیار کرو یار۔ اس کی نظر دیوار کی گھڑی پر پڑی تو اس نے وقت کے خیال سے خود ہی اس کے تھرتھراتے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نینا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ کبرڈ میں ایک پیکٹ ہے، آج وہی ڈریس پہن کر تیار ہونا، شام میں تفصیل سے ملتے ہیں۔ وہ بھوری آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر چمک لیے زمانی انداز میں بولا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نینا اس کی چوڑی پشت کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن تھا، اس کے دل میں پہلی بار کسی مرد کے لیے محبت کے جذبے نے سر اٹھایا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اسے فہد کی ہمراہی میں، مگر آج تک اسے فہد کی کسی عادت سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ تھا ہی ایسا روڈ سا، بس اپنا حق سمجھ کر مطلب نکالا، اور پھر تو کون میں کون۔ کبھی اسے پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اسے کبھی 2 بول تعریف کے نہیں بولے تھے۔ چلو اب جلدی سے اپنے ان گلابوں سے وشز دو۔ وہ جا چکا تھا مگر اس کی مدھور آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نینا نے بلا اختیار ہی اپنے لبوں کو پوروں سے چھوا، جہاں ابھی تک اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شرمگی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ کتنے عرصے بعد ایسے مسکرائی تھی۔ آج اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ داؤد کو دیکھتے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بلیک سیوک میں سیال کنسٹرکشنز کے سامنے رکا، دان بھینچے اترا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتا اندر داخل ہوا۔ ڈور پر کھڑے گارڈز نے اسے روکنے کے لیے جیسے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اعظم نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ ورکر یہاں وہاں بکھرے اپنے اپنے کام انجام دے رہے تھے۔ لفٹ میں داخل ہو کر مخصوص فلور پر پہنچا جہاں اس کا آفس تھا۔ ٹھا کے ساتھ کیبن کے گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوا، جہاں ایمر سیال اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ اوہ، ویلکم نہیں کرو گے اس کمپنی کے نئے ایم ڈی کا؟
وہ لب دبائے اپنے کہکہے کا گلا گھونٹنے ٹھا کی آواز کے ساتھ اسے اندر داخل ہوتے ایمر سیال کے سرخ چہرے کو دیکھ کر خوش دلی سے بولا، جیسے مزہ لے رہا اس کی ہونے والی حالت پر۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ ایمر سیال اس کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھتا دھاڑا اور ایک زوردار مکہ منہ پر وار کر گریبان سے پکڑا اس کے یوں جارحانہ انداز میں اندر آنے پر۔ تم ہو کون؟ اسے جھٹکا دے کر پوچھا۔ ہاں ہاں، غصہ کرنا بنتا بھی ہے، بھڑکو اور بھڑکو آگ ہی لگانی تھی، وہ کہا لگا کر کمینگی سے بولا۔ ایمر سیال خیز و غضب میں آ گیا۔ وہ اسے دوسرا پنچ مارنے ہی والا تھا کہ میر سارنگ نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں مسٹر ایمر سیال۔ اس نے آرام سے ہوا میں ہاتھ نیچے کیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرد بھوری آنکھیں گاڑی۔ دکھ تو تمہیں بہت ہوگا سن کر، مگر کیا کروں، تمہیں جھٹکا ہی تو دینے آیا ہوں۔ آج سے اس کمپنی کا مالک میں ہوں، اور اگر میرے ہی آفس میں کھڑے ہو کر مجھ سے پنگا لیا نا تو باہر کھڑے گارڈز کو بلوا کر تیری ہی سٹاف کے سامنے تیری وہ درگت بنواؤں گا کہ ساری زندگی منہ چھپاتا پھرے گا۔ سارنگ نے برفیلے لہجے میں کہتے جھٹکے سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے گریبان سے ہٹایا۔ اب دونوں مقابل تھے، ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ ایک ہی پنچ کافی تھا، اپنے سالے کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ دوسرا مارا تو بہنوئی بھی ادھار نہیں رکھتا۔ وہ خباثت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تپا رہا تھا۔ وہ بہت سکون میں تھا اور تمسخر سے مسکرا کر کہتا آدھا جملہ چھوڑ کر ایمر سیال کی ریوالونگ چیئر پر پشت لگا کر آرام سے بیٹھا۔ میرے ہی آفس میں گھس کر میری جگہ بیٹھنے کی اوقات نہیں تیری، اور میری بہن کے بارے میں کوئی بکواس کی تو تیری زبان کھینچ کر تیری ہی گردن سے لپیٹ دوں گا۔ اس نے ایک لات شیشے کی خوبصورت میز کو ماری اور قہر زدہ آواز میں دھاڑا۔ میز اچھل کر زمین بوس ہوا اور چھناکے کی آواز سے انگنت کرسیوں میں منقسم ہو گیا۔ اپنے باپ سے پوچھ جا کر تیرا نیا بہنوئی کون ہے؟ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے ایمر سیال کے غصے سے لال انگارہ ہوئے چہرے کو دیکھتے ہنس اٹھاتے بولا۔ اپنے باپ سے یہ بھی کہنا زندگی کے آخری دن گن لے، جو اس نے کیا اب اس کی بھرپائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ ایمر سیال کو زخم پہنچانے کے پورے ارادوں میں تھا۔ غصے کی شدت سے ایمر کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی۔ بکواس بند کرو تم اور نکلو یہاں سے، زور سے ٹیبل پر اس کے سامنے ہاتھ مارا۔ نکلو گے تو تم ایمر سیال؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی حال نور آفس میں داخل ہوئی ایمر سیال غصیلی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر غرایا۔ میں نے بلایا ہے تمہاری بیوی کو کال کر کے۔ بھائی وہ اس کمپنی کے ایم ڈی کی سیکرٹری ہے، تو آج سے میں اس کمپنی کا ایم ڈی ہوا، تو قاعدے سے یہ میری سیکرٹری۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے بلند آواز میں کہا لگایا تھا۔ حال نور ناسمجھی سے کبھی ایمر کو دیکھتی اور کبھی اس اجنبی شخص کو۔ اب میں تمہاری بیوی سے وہ سب کچھ کراؤں گا جو باس اپنی پرسنل سیکرٹری سے کرواتا ہے۔ وہ خباثت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یو باسٹرڈ! ایمر سیال کی ضبط کی تنابیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس پر ابل پڑا اور ایک جاندار پنچ اس کے چہرے پر مارا۔ سارنگ جھٹکے سے فرش پر گرا جہاں شیشے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی اس کے ہاتھوں میں کرچیاں چبھ گئی اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ جواباً اس نے صورت سے اٹھ کر عالمی اشتعال سے ایمر سیال کے پیٹ میں لات ماری کہ وہ شیشے کا دروازہ توڑ کر کمر کے بل کیبن سے باہر گرا۔ شیشے کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن کر سارا سٹاف وہاں اکٹھا ہو چکا تھا۔ کبھی ایمر سیال اس کی پسلیوں میں کک مارتا تو کبھی سارنگ اس کے منہ پر پنچ۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے تھے۔ حال نور نے مدد کے لیے اعظم کی طرف دیکھا۔ اعظم تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ روکو انہیں۔ اعظم نے پولیس کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ سر یہ دیکھیں کاغذات، اب اس کمپنی کے مالک میر سارنگ ہے، لیکن ایمر سیال اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور غصے میں آ کر ہماری کمپنی کے نئے ایم ڈی سے مار پیٹ کر رہے۔ آپ پلیز ایمر سیال کو اریسٹ کر لیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود کاغذات انسپکٹر صاحب کی طرف بڑھائے۔ وہ پیپرز دیکھنے لگے جس پر اعظم نے ایمر سیال سے پروجیکٹ کے لیے دھوکے سے دستخط کروا کر کمپنی میر سارنگ کے نام کروا دی تھی۔ جہاں حال نور حیران تھی وہیں ایمر سیال کے سر پہ بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے سارنگ کو چھوڑ کر اعظم کو قہربار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم اعظم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کچھ دیر تو سناٹا چھایا رہا جسے ایمر سیال کی گرج نے توڑا۔ میرا دماغ تو بالکل اپنے ٹھکانے پر ہی ہے ایمر سیال، تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا تھا سو آج لگا دیا ہم نے مل کر۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میر سارنگ کے قریب آیا اور اس کے شانے کے گرد بازو پھیلائے مسکرا کر بولا۔ ایمر سیال کی آنکھیں جیسے آگ اگلنے لگی تھیں اس کی غداری کو دیکھ کر۔ اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ نہیں دے گا تو کیا دشمن کا دے گا؟ وہ ایمر سیال کی بے بسی کا تماشا دیکھتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ رہ کر دوستی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا اور میری ہی جڑیں کھوکھلی کی، مجھے ہی ڈبل کراس کیا اعظم، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ ایمر سیال اعظم پر اپنا غصہ اتارتا، انسپکٹر صاحب
اریسٹ کرے اسے، ہم پر آپ کے سامنے اٹیک کر رہے، ہم دونوں بھائیوں کو اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سارنگ نے انہیں مخاطب کیے کہا تو انسپکٹر صاحب نے 2 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ میں کوئی پیشہ ور مجرم نہیں جو آپ یہ سب کر رہی ہیں، بزنس کی دنیا میں نام ہے میرا، کھولیں اسے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، تبھی وہ کڑے تیوروں سے بولا۔ انسپکٹر نے ہتھ کڑی کھول دی۔ حالے میرے لائر کو کال کرو، اس نے حالے نور سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم لوگوں سے تو میں بعد میں نبٹتا ہوں، بجاتے ہوئے گھور کر اعظم اور سارنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے لاپرواہی سے شانے اٹھا گئے جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ چلو اب اپنے اپنے کام پر لگو۔ سارنگ سارے اسٹاف کو آپس میں آہستہ آواز میں چہمگوئیاں کرتے دیکھ کر سرد مہری سے بولا تو وہ سب جلدی سے اپنی جگہ پر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، جبکہ حالے نور اعظم کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے لائر کو کال ملاتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ پہلے اسے عمر سیال کی ضمانت کروانی تھی، پھر حرم سے ملنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ یکلخت آسمان کو سرمئی بادلوں نے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر میں بادل برسنے والے تھے۔ حرم نے سارے فلیٹ میں گھوم کر اس کا اچھے سے جائزہ لیا، پھر بھوک سے تنگ آ کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ سارے کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ اسے دالیں، چاول، آٹا، بیسن کافی کچھ دکھائی دیا۔ اس نے موسم کے مطابق بیسن نکالی اور پکوڑوں کا امیزہ تیار کیا۔ اب وہ دھنیا، پودینے اور املی کی چٹنی تیار کر رہی تھی۔ اسے پکوڑوں کے ساتھ املی کی چٹنی بہت پسند تھی۔ چٹنی بنا کر اس نے چمچ میں بھری، پھر انگلی سے لگا کر منہ میں ڈالی اور مزے کا چٹخارا لیا۔ مغرب پڑھ کر فارغ ہوئے اعظم کا انتظار کرنے لگی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا، کچھ حالت بھی ایسی تھی کہ کھٹا اور چٹخارے دار کھانے کا من ہو رہا تھا۔ ہائے، جس وقت سے تم پاس نہیں ہو اس وقت سے بادل چھائے ہیں، وہ شعر کو اپنے مطابق ڈھالتی افسردگی سے بولی۔ آپ ہی کو کتنے رومانٹک شوہر ملے، اور ادھر میری قسمت دیکھو، ذرا ہمارے شوہر صاحب اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑے اس رومانٹک موسم میں نہ جانے کہاں خجل خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ وہ پکوڑے تل کر پلیٹ میں نکالتی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ میاں جی میرے شوہر کو ذرا عقل دیں کہ دے کر گھر بھیج دیں۔ وہ سر اوپر اٹھا کر دعائیہ انداز میں بولی۔ باہر زوروں کی بارش برسنے لگی۔ اسے کچن کی کھڑکی سے بارش کی بوندوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ہائے، کہیں پانی تو نہیں آئے گا اس گھر میں، دیواروں یا چھتوں سے؟ آپ گواہ ہیں اللہ میاں جی، میں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ میں پانی نہیں نکالنے والی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دونوں کمروں کی چھت اور دیواریں بغور دیکھنے لگی، لیکن کہیں سے بھی بارش کا پانی نہیں ٹپک رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہائے صدقے، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کہیں آپ نے میری سن تو نہیں لی اتنی جلدی؟ پلیز وہ رومانٹک والی دعا بھی پوری کر دیجیے گا۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو اعظم کے ساتھ ساتھ بارش نے بھی اپنی آمد کی خبر دی۔ وہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ حرم نے آؤ دیکھا نہ تھا اور جھٹ سے اس کے گال کو چوم لیا۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میرا ایسا ویلکم ہونے والا تو میں پہلے ہی سر کے بل دوڑا چلا آتا۔ وہ پہلے تو حیران ہوا اس کی دلاویز جسارت پر، پھر خوشی سے تمتماتے چہرہ لیے خوش شوخی سے گویا ہوا۔ حرم اپنی حرکت پر خجل سی ہو گئی۔ خوشی اور بے اختیاری میں وہ سب بھلا بیٹھی تھی۔ ویسے آپ سو تو نہیں رہی تھی؟ اعظم نے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر خفگی سے طنزیہ انداز میں کہا۔ حرم کی خوشگواری پل بھر میں ہوا ہوئی۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا شوہر دیا ہے جو گھر آتے ہی نہ حال پوچھا نہ کھانے کا پوچھا، آتے ہی برس پڑے۔ اب کی بار وہ ناک سکوڑ کر خفگی سے بولی۔ حرم جی، کب سے بیل بجا رہا ہوں، میرا موبائل ایک بار پھر آپ کی وجہ سے بھیگ گیا، پتہ نہیں یہ بھی چلے گا یا نہیں پہلے والے کی طرح۔ وہ موبائل نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ آپ کا کیا مطلب ہے، ہر بار میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوتا ہے؟ وہ لڑاکا انداز میں بولی۔ اف، کیا خوشبو آ رہی ہے، پکوڑے بنائے آپ نے؟ اعظم سب بلاتا پکوڑوں کی خوشبو محسوس کرتے بولا۔ پکوڑوں کی خوشبو سے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ کچھ موسم بھی ایسا ہی حسین تھا۔ شکر کریں بچ گئے آپ آج، وہ سر جھٹک کر بولی۔ وہ کیوں؟ اعظم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اگر بارش کا پانی آ جاتا نا تو آپ کی خیر نہیں تھی، سخت الجھن ہے مجھے اس بارش سے، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ اچھا، چلیں پھر کیوں نہ آج کچھ ایسا کیا جائے کہ آپ کو بارش سے پیار ہو جائے جیسے مجھ سے ہوا تھا۔ ہوا ہے، اس نے شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کہا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ سے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کی زبان کچھ کہے نہ کہے، یہ آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے کھینچ کر ٹیرس پر لے آیا تھا جہاں سے بارش کی تیز بوچھاڑ انہیں بھگونے لگی تھی۔ اعظم نے اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنے بازوؤں کی زنجیر میں قید کر لیا تھا۔ نہ کریں نا اعظم جی، وہ اپنے بھیگے حلیے سے لاپرواہ ہاتھ سے چہرہ پونچھتے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ کیا نہ کروں؟ اس کے کان کے لو کو نرمی سے لبوں سے چھو کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔
کوئی بات نہیں، انہیں ہمارے جذبات کی تپش گرما دے گی۔ وہ اس کا بھیگا ہوشربا سراپا دیکھ کر دل مضطر کے مدہوشی میں چور بہکنے لگا تھا۔ اس کی سراہی دھاڑ نازک سے گردن پر بارش کی بوندیں اور اس کی صورت چمکتی دیکھ کر انہیں اپنے ہونٹوں سے چن رہا تھا۔ خرم کا دل سوکھے پتے کے مانند کپ کپانے لگا تھا۔ بنجر سا میرا دل ہے، ایک بوند تو برساؤ، کر کے بہانہ تم چلے آؤ چلے آؤ۔ ملاقات کا موسم آیا ہے، برسات کا موسم آیا ہے، برسات کا موسم آیا ہے۔ پڑھ لے تو میری آنکھیں، لے کر کے نام تیرا تجھے آواز لگاتے ہیں۔ جذبات کا موسم آیا ہے، برسات کا موسم آیا ہے۔ بھیگوں میں تیرے سنگ آج میرے دل کی خواہش ہے، تیرے میرے پیار کی یہ ہاں پہلی بارش ہے۔ سینے سے لگا لو آگ کر کے، برسات کا موسم آیا ہے، برسات کا موسم آیا ہے۔ آپ چینج کر لیں، اس نے عزم کے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ عزم مبہم سا مسکرایا اور اسے چھوڑ کر کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ خرم بھی جھٹ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ عزم چینج کیے باہر آیا اور جا کر کچن سے پکوڑوں والی پلیٹ لے آیا۔ خرم بھی گیلے کپڑے تبدیل کیے آئی تو وہ کمفرٹر میں پلیٹ پاس رکھے بیٹھا تھا۔ یہاں آ جائیے۔ خرم مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی تو اس نے کمفرٹر ہٹائے اپنے ساتھ اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ خرم اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے دونوں پر کمفرٹر اٹھا دیا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے خود سے قریب کیے، دوسرے ہاتھ سے چٹنی لگا کر پکوڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ دونوں اسی طرح خوشگوار ماحول میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے پکوڑوں کا لطف اٹھانے لگے۔ ان پکوڑوں کے بعد تھوڑا سا رومانس ہو جائے تو موسم کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ خالی پلیٹ ایک طرف رکھتے دونوں باہوں میں اسے جکڑتے بولا تو خرم کے چہرے پر سرخی گھلنے لگی۔ جیسے اس کے لبوں نے اس کے پنکھڑیوں سے لبوں کو جکڑا، خرم کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ عزم جی وہ گہرا سانس روکے پیچھے ہوئی۔ عزم نے اس کی گھبراہٹ پر اس کی کمر کو سہلاتے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کی ناک سے اپنی ناک ملائے اس میں اپنی سانس منتقل کی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔